السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کلرفل لائف۔ آج ہم تاریخ کے مقبول ترین پاکستانی ڈرامہ کی بات کریں گے، جن میں پرانے اور نئے دونوں ڈرامہ شامل ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت کئی برسوں سے نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی قائم ہے۔ پاکستانی ڈراموں کو ناظرین میں بہت پذیرائی ملی۔ بعض ڈرامے ایسے بھی ہیں جنہیں منفرد اور حساس موضوعات کی وجہ سے کافی عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے لائک ضرور کریں۔ چلیے بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹاپ 10 ہٹ ڈراماز کی۔ خانی ڈرامہ سیریل ایک ایسی لڑکی کی کہانی کی عکاسی کرتا ہے جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بڑی طاقتوں سے لڑنے کی جرأت اور طویل عرصے کی جدوجہد اور مسائل کا سامنا کرنے کے بعد اس میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی صنم خان کے گرد گھومتی ہے، جسے سب پیار سے خانی بلاتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک ایسی سیاسی خاندان کو پیش کیا گیا ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے اور عام لوگوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ ڈرامے کی شروعات میں میر ہادی خانی کے بھائی سے جھگڑا ہونے پر اسے 4 گولیاں مار دیتا ہے، جس کے بعد ہسپتال پہنچ کر سارم کا انتقال ہو جانے پر ڈرامے کی اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ قتل کے بعد میر ہادی کو جیل ہو جاتی ہے، لیکن ایک طاقتور سیاسی خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے اسے ہر وہ سہولیات میسر ہوتی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی جیل نہیں لگتا۔ ہادی کی سیاسی دھمکیوں سے تنگ آ کر خانی اپنے بھائی کے قاتل میر ہادی کو معاف کر دیتی ہے۔ ڈرامے کے بعد ازاں ہادی کو صنم خان یعنی خانی سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن خانی اس کی محبت میں ہرگز مبتلا نہیں ہوتی۔ بعد ازاں صنم خان ایک معروف کاروباری شخصیت سے شادی کر لیتی ہے اور ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کے قاتل کو سزا دلوانے کی کوشش کرتی ہے، جس کے بعد حالات ایسے رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ میر ہادی بھی عدالت میں پیش ہو کر اپنی پھانسی کی سزا مانگتا ہے۔ آنگن کی کہانی پنجاب کے ایک گاؤں پر مبنی ہے۔ اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم، روایات اور آنگن یعنی گھر کی اہمیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ڈرامے کی ایک کہانی گھر کے سربراہ میاں جی، ان کی اہلیہ زیتون بانو، ان کے 4 بیٹوں، ان کی شادی شدہ زندگی اور غیر شادی شدہ بیٹے کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کا آغاز زویا کی شادی کی کوشش سے ہوا، جس کے بعد گھر میں رہائش پذیر 3 بیٹوں، ان کی زندگی کے مسائل اور چھوٹے بیٹے کی بیرون ملک سے آمد اور بٹوارے کے مطالبے پر تکلیف ہر موڑ ہی بہت اعلیٰ تھا۔ ڈرامے کا اہتمام بڑے بیٹے کے انتقال پر ہوا، جو کہ گھر بیچنے کا صدمہ نہیں سہ سکتا تھا۔ اس کہانی میں معاشرے کے لیے پیغام یہ ہے کہ سب ساتھ ہو تو مشکلات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، اور وہ آنگن جس میں گھر کا ہر فرد نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، جہاں یادیں ہوں، جہاں خواب ہوں، اسے چھوڑنا گویا زندگی ختم کرنا ہوتا ہے۔ ایسی ہے تنہائی ڈرامہ سیریل نے اپنے موضوع سے جہاں شائقین کی توجہ حاصل کی، وہاں معاشرے کی بے رحمی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے 2 خاندانوں کی زندگی تباہ ہوئی، جس نے شائقین کی آنکھوں کو بھی نم کیا۔ ڈرامہ میڈیا کی وجہ سے ہونے والے جرائم اور ان کے اثرات پر مبنی ہے۔ ڈرامہ کی مرکزی کردار پاکیزہ اپنے منگیتر کی فرمائش پر اپنے موبائل کیمرے سے چند ذاتی نوعیت کی تصویریں بناتی ہے۔ اس میں موجود تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ اپنی تصویر کے وائرل ہونے کی وجہ سے ایک لمبی سزا کاٹتی ہے۔ اس کی ماں معاشرے کے طانے سے بچنے کے لیے اسے زہر دینے کے بعد ہسپتال میں بے یار و مددگار چھوڑ آتی ہے، جہاں ہسپتال میں بھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ اس سب کا اہم نقطہ یہ ہے کہ معاشرے کے ظلم و ستم کا شکار ایک معمولی لڑکی نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ڈرامہ سیریل باندی کی کہانی ایک غریب مزارے کے بیٹی کے گرد گھومتا ہے، جس کے والدین ایک بدمعاش و ڈیرے کے بیٹے سے اسے بچانے کی کوشش میں ایک خاتون کی مدد سے امیر گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیتے ہیں۔ اس ڈرامے میں جاگیردارانہ نظام کی خامیوں اور ایک بے سہارا مظلوم لڑکی کو دکھایا گیا ہے، جس کے لیے غربت ہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس کے مالکان بھی اسے حقیر سمجھتے ہیں، لیکن مالکن کا بیٹا غریب مزاری کی بیٹی جو اس کے گھر میں ملازم بھی ہے،
اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زندگی گلزار ہے ڈرامہ سیریل میں کشف نامی ایک لڑکی جس کی ماں کو اس کے باپ نے صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیا ہوتا ہے کہ وہ اسے بیٹے کا سکھ نہیں دے سکی۔ باپ کی لاتعلقی کشف کو ادھر سے بھی کمزور تو کہتی ہے، لیکن وہ اس کی پڑھائی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس قابلیت کی بنا پر اسے پڑھائی مکمل کرنے کے فوراً بعد ایک بہت بڑے بزنس اسکول میں اسکالرشپ کے ساتھ نوکری مل جاتی ہے۔ زندگی ایک خاص ٹگر پر چلتی ہے، تبھی درمیان میں زارون آ جاتا ہے۔ زارون خوبرو، جوان اور کشف کا ہم جماعت ہوتا ہے۔ اسے کشف ایک ہی نظر میں بہا جاتی ہے، مگر کشف اسے فلرٹ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے۔ لیکن زارون کشف کو شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کشف اپنی ماں اور بہن کے دباؤ کی وجہ سے زارون سے شادی تو کر لیتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک زارون کے لیے خدشات اور اندیشے چھپے ہوتے ہیں، جن کا وہ گاہے بگاہے اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن آخرکار زارون کی محبت اس کا دل جیت ہی لیتی ہے۔ ہم سفر ڈرامہ سیریل کا مرکزی کردار فواد خان اور ماہرہ خان تھے۔ ان کی جوڑی اس زمانے میں سپر ہٹ ہوئی تھی، بلکہ پاکستان سے زیادہ اس ڈرامے کے فینز انڈیا میں تھے۔ ڈرامے کی کہانی اشر اور خیرت کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ان کی شادی خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ اشر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ فواد خان اور ماہرہ خان کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے بہت مقبول ہوا تھا۔ دیار دل ڈرامہ سیریل پاکستانی ثقافت اور روایات پر بنایا گیا ایک خوبصورت ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں آپ کو ایک کے بجائے 3 یا 4 لو سٹوریز دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے میں مایا علی، عثمان خالد بٹ کی جوڑی کو بھی دکھایا گیا ہے، جبکہ میکال ذوالفقار اور سارہ خان اس کے علاوہ بھی سپورٹنگ رول میں 3 لو سٹوریز کو دکھایا جاتا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں میکال ذوالفقار، صنم سعید، عثمان خالد بٹ، مایا علی اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ گلگت بلوچستان میں ہی واقع ایک حویلی میں شوٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لوکیشن بہت ہی خوبصورت ہے۔ ڈرامے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ماں باپ کے فیصلے اولاد کے لیے ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں۔ دل لگی ڈرامہ سیریل مہوش حیات اور ہمایوں سعید کی لاجواب اداکاری کی وجہ سے سپر ہٹ ہوا تھا۔ اس ڈرامے کا ٹائٹل سانگ پاکستان کے مشہور گلوکار راحت فتح علی خان نے گایا ہے۔ ڈرامے میں مہوش حیات کا کردار ایک ضدی لڑکی کا ہے، جبکہ ہمایوں سعید کا ایک ٹھنڈے دماغ کا عاشق ہے جو محبوبہ کی بے اعتنائی کی باوجود اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ڈرامے میں میاں بیوی کی نوک جھوک اس کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بن روئے کے کاسٹ میں اداکارہ ماہرہ خان، ارمینہ خان اور ہمایوں سعید شامل ہے۔ اس ڈرامے کی ایک خوبصورت لو ٹرائنگل دکھایا گیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں بہنیں ایک ہی کزن کو پسند کرتی ہیں، مگر اب ایک اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور دوسری اپنی محبت کو خود سے چینتے دیکھتی ہے۔ اس ڈرامے میں ماہرہ خان اور ارمینہ خان 2 بہنیں دکھائی گئی ہیں۔ ماہرہ بچپن سے ہی اپنے کزن ارتضیٰ سے محبت کرتی ہے اور شاید وہ بھی بن بتائے اس سے محبت کرتا ہے، لیکن جب امریکہ آ جاتا ہے تو اسے کسی اور سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس سے اسے محبت تھی وہ ماہرہ کی ہی بہن تھی۔ ماہرہ اپنی بہن کی خوشیوں کی وجہ سے چپ رہتی ہے، مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں محبت چن جانے کا غم چھپا ہوتا ہے۔ ڈرامہ یقین کا سفر پاکستانی تاریخ کا ہٹ اور خوبصورت ڈرامہ ہے۔ اس کو نمبر 1 میں رکھنے کی وجہ اس کی پازیٹیوٹی ہے، کیونکہ ڈرامے میں ایک ایسا سبق سکھایا گیا ہے جو ہماری نوجوان نسل کے لیے بے حد فائدہ مند بھی ہے اور بہت ضروری بھی تھا۔ اس ڈرامے میں 2 ڈاکٹرز کی زندگی کو دکھایا گیا ہے، وکیل کی زندگی کی مشکلات کو بھی فلمایا گیا ہے، جبکہ گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی کی مشکلات بھی دکھائی گئی ہے۔ غرض اس ڈرامے میں زندگی کے ہر شعبے کو دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ ڈرامے کے مین اداکاروں میں ہیرا مانی، سجل علی، احد رضا میر اور دیگر شامل ہے۔ تھی ناظرین ہماری پاکستانی ہٹ ڈراماز کی لسٹ۔ اگر آپ کو ہماری چوائس اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔